بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1686 ہے اور آج سورہ سبا کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 40 تا 42، 40 سے 42 تک۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وہ یوم اور جس دن، یحشرهم جمیعا، وہ ان سب مشرکوں کو اکٹھا کرے گا، ثم یقول، پھر وہ کہے گا، للملائکہ، فرشتوں سے، اہؤلاء، کیا یہی لوگ ہیں، ایاکم، وہ جو تمہاری ہی، کانوا یعبدون، عبادت کیا کرتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، سبحانک، تو پاک ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، من دونہم، ان کے ماں سوا، بل کانوا، بلکہ وہ تو تھے، یعبدون، عبادت کرتے، الجن، جنوں کی، اکثرہم، ان میں سے اکثر، بہم، انہی پر، مؤمنون، ایمان رکھتے تھے۔ فالیوم، بس آج، لا یملک، اختیار نہیں رکھتا، بعضکم، تمہارا کوئی، لبعض، کسی کے لیے، نفعا، کسی نفع کا، ولا ضرا، اور نہ کسی نقصان کا۔ ونقول، اور ہم کہیں گے، للذین، ان لوگوں سے جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، ذوقوا، تم چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، التی کنتم، وہ جو تم تھے، بہا تکذبون، اسے جھٹلاتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے تمہاری؟ وہ کہیں گے، آپ پاک ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، نہ یہ جنات پوجا کرتے تھے، اور اکثر انہی کو مانتے تھے، یعنی یہ لوگ تو جنات کی پوجا کرتے تھے، ہماری نہیں، اور اکثر انہی کو مانتے تھے۔ تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ عذاب، دوزخ کے عذاب کا، جس کو تم جھوٹا سمجھتے تھے، مزہ چکھو۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یاد کرو اس دن کو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا۔ دوسری بات، پھر فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تیسری بات، فرشتے کہیں گے کہ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ چوتھی بات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے۔ پانچویں بات، اصل میں یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ چھٹویں بات، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے۔ ساتویں بات، لہذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچانے کا۔ آٹھویں بات، جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس دن کی یاد دلا رہے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو میدان محشر میں جمع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو قیامت کا وہ ہولناک دن یاد رہے گا، وہ کبھی گمراہی اور نافرمانی کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھائے گا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس دن کو یاد دلایا گیا ہے جس دن ساری انسانیت کو ایک ہی کھلے میدان میں جمع کر دیا جائے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 28 میں کہا گیا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم ان تمام کو جمع کریں گے۔
سورہ یونس کی آیت نمبر 45 میں کہا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 83 میں کہا گیا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا وَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ یہ کفار و مشرکین اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے باطل معبود کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ تو جب کل قیامت کے دن ان کو اور ساری مخلوق کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ اس وقت فرشتے جواب دیں گے کہ اے اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم خود آپ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں۔ جو خود آپ کی عبادت کرتا ہو اور آپ کا کہا مانتا ہو، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کر وہ ہماری عبادت کرے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جنات یعنی شیطان اور ابلیس کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ وہی ہے جو انہیں آپ کی عبادت سے بھٹکاتا تھا اور اپنی مخالف ریاکاریوں کے ذریعے اور اپنی مختلف ریاکاریوں کے ذریعے اپنا مطیع و فرما بردار بناتا تھا۔ یہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور آپ کو چھوڑ کر انہیں کی عبادت کرنے لگ گئے، اور ان میں کہ اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملائکہ سے جو سوال کرنا ہے، دراصل کفار و مشرکین کو لعن طعن کے ذریعے ساری مخلوق کے سامنے انہیں تکلیف پہنچانا، انہیں ذلیل کرنا مقصود ہے، نہ کہ حقیقت میں سوال کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ پھر کیوں کسی سے سوال کرے گا؟ جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ عیسیٰ کیا تم نے انہیں کہا تھا لوگوں سے کہ یہ تمہاری اور تمہاری والدہ مریم کی عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ سب الزام سے پاک ہیں، لیکن چونکہ ان مشرکین کو ذلیل کرنا مقصود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوال و جواب کے بعد یہ حکم فرمائے گا کہ تم میں سے جن کی بھی یہ لوگ دنیا میں عبادت کرتے تھے وہ ان کے آج کسی کام نہیں آئے گا، ان کو عذاب سے بچا کر ان کو فائدہ پہنچانا اور ان کے نہ ماننے والوں کو عذاب میں ڈال کر انہیں نقصان پہنچانا تو دور کی بات، یہ ان کے لیے سفارش تک نہیں کر سکیں گے۔ یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہو گیا جنہیں یہ کفار لوگ معبود جانا کرتے تھے اور جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کو نہ مان کر اپنے آپ پر ظلم انہوں نے کیا تھا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے دیکھ لیا کہ تمہارے باطل معبود تمہارے کسی کام نہ آئے اور تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرتے تھے، تو اب تم اپنے اس برے عمل کی وجہ سے جہنم کی آگ کا مزہ چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔